بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ 3 ڈاکو رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں گئے۔ جب وہ اس گھر کے ایک کمرے میں داخل ہوئے تو 3 خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں سو رہی تھی۔ جب ڈاکوؤں نے ان کو اکیلے دیکھا تو ان کے دل میں شیطان نے شیطانگی پیدا کر دی اور انہوں نے ان 3 لڑکیوں کے ساتھ اس کمرے میں زبردستی زنا کرنا شروع کر دیا۔ اس کمرے میں اندھیرا اتنا تھا کہ ان 3 لڑکیوں کو ان لوگوں کی شکل کی پہچان نہ ہوئی اور وہ 3 ڈاکو بھی لڑکیوں کی شکل کو نہ دیکھ سکے۔ 3 بہنوں سے زبردستی زنا کر کے وہ ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ چند دنوں بعد وہ 3 ڈاکو ایک گلی میں سے گزرے جس گلی میں مسجد تھی۔ اس مسجد میں امام صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ زنا انسان پر ایسا قرض ہے جو انسان کو ہر حالت میں ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے دروازے پر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو زائل کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے۔ امام صاحب کی یہ بات سن کر ان 3 کی غیرت جاگ گئی، کیونکہ وہ 3 بھی اکلوتی بہنوں کی بائی تھی۔ ان 3 نے کہا، اگر ہماری بہنوں کو کسی نامحرم نے ہاتھ بھی لگایا تو ہم اس کے جان نکال دیں گے۔ تو دوسرے نے کہا کہ جو قرض ہم پر ہے وہ ہمیں ہر حالت میں اتارنا پڑے گا۔ تیسرے نے کہا، گناہ ہم نے کیا ہے اور سزا تو ہمارے معصوم بہنوں کو بھگتنی پڑے گی۔ ایسے بھائی کے زندہ رہنے سے تو اچھا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ اب 3 کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کی تلافی کیسے کی جائے۔ وہ 3 اس گلی میں پشیمان ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک نے کہا، امام صاحب کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور امام صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ امام صاحب نے کہا، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، اگر وہ معاف کرنے پر آئے تو 100 قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر پکڑنے لگے تو ایک ریشم کے داغے جتنے گناہ سے بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن اگر تم سچے دل سے اس کے دروازے پر توبہ کرتے ہو تو وہ غفور رحیم تمہیں ضرور معاف کر دے گا، لیکن میرا رب اس وقت تک تمہیں معاف نہیں کرے گا جب تک وہ 3 لڑکیاں تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ وہ 3 لڑکیوں کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ان 3 لڑکیوں کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب وہ 3 ڈاکو وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بہن باہر آئی اور دروازہ کھولا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو ان 3 میں سے ایک نے کہا، ایک ضروری کام تھا جس کو پورا کیے بنا ہمیں سکون نہیں آ رہا۔ ان کی باتوں سے اس لڑکی کو تسلی ملی اور وہ 3 کو اندر لے گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو باقی 2 بہنیں رو رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو اور کیا تمہارے ماں باپ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بزرگ باپ تھا، ایک رات وہ کسی کام سے باہر گیا تھا تو 3 ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم 3 کو اکیلا پا کر ہمارے ساتھ زبردستی کی، اور جب یہ خبر ہمارے بوڑھے باپ نے سنی تو وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا اور وہ اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر ان 3 میں سے ایک بولا کہ تم ان 3 آدمیوں کو جانتی ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا؟ تو ان 3 نے کہا، اندھیرے کمرے میں جب انہوں نے ہم سے زبردستی زنا کیا تو ہم ان کی شکل نہ پہچان سکے۔ اگر آج وہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم ان کو پہچان لیں تو ہم ان کی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پلتے ہوئے ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، کیونکہ جن کے نامعلوم باپ کا کردار ایسا تھا تو بڑے ہو کر یہ بھی بہت بڑے مجرم بنیں گے۔ یہ سن کر ان 3 میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ اس رات تم سے زبردستی زنا کرنے والے ہم 3 تھے۔ یہ سن کر ان 3 کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور ایک بہن نے ایک خنجر اٹھایا اور ایک ڈاکو کی گردن پر رکھ دیا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو کھو دیا اور ہمارے کردار کو تم نے خاک میں ملا دیا، اب تمہارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو دوسرے نے کہا کہ واقعی ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، لیکن ہم اس کی تلافی کرنے کے لیے ہی تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہ کی توبہ نہ کرتے تو ہم دوبارہ اس گھر میں کیوں آتے اور اپنے گناہ کے بارے میں بلا تم کو کیوں بتاتے؟ یہ سن کر اس نے کہا کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تم 3 بہنوں سے شادی کریں گے اور اسی طرح ہم اپنے بچوں کو ایک باپ کا نام دیں گے۔ پھر وہ لڑکیاں بھی ان کی اس بات پر رضامند ہو گئی اور ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد ان ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس ڈاکو کا کس لڑکی کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے۔ یہ بات سن کر سب پریشان ہو گئے۔
थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा कि हम इमाम मस्जिद के पास चलते हैं और उन्हीं से इस मसले का हल निकाल लेते हैं। फिर एक ने कहा कि हम इमाम साहब को यहाँ बुला लेते हैं। उन दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया। फिर एक डाकू इमाम साहब को लेकर हाजिर हुआ और इमाम साहब को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। थोड़ी देर सोचने के बाद इमाम मस्जिद ने उन तीनों डाकुओं को एक लाइन में खड़ा कर दिया और फिर एक लड़की को कहा कि तुम इन तीनों की सीने से नाक लगाकर खुशबू सूंघो, क्योंकि जब तुम इन तीनों के करीब जाओगी तो तुम्हें एक अजीब व गरीब खुशबू महसूस होगी, क्योंकि हर मुसलमान चाहे जितना ही क्यों न गुनहगार हो और अगर उसने नबी का कलमा पढ़ लिया हो तो उसके जिस्म से एक अजीब व गरीब खुशबू निकलती है और वो खुशबू हर एक में मुख्तलिफ होती है। और जब तुम इन तीनों में खुशबू सूंघोगी तो तुम्हें महसूस होगा कि उस दिन कौन सा डाकू तुम्हारे करीब आया था। ये सुनकर वो तीनों बड़े हैरान हुए और फिर एक लड़की तीनों के करीब गई और खुशबू सूंघने के बाद कहा कि इमाम साहब, मुझे पता चल गया है कि उस रात यही नौजवान मेरे करीब आया था। फिर इमाम साहब ने उस लड़की और लड़के को अलहदा बिठा दिया और फिर दूसरी लड़की को कहा कि इन दोनों में से चेक करो और फिर बताओ कि इनमें से कौन सा शख्स था जो तुम्हारे करीब आया था। फिर उस लड़की ने खुशबू सूंघी तो कहा, इमाम साहब, ये दूसरा आदमी है जिससे खुशबू आ रही है, जो उस रात जबरदस्ती करते वक्त इसके जिस्म से आती थी। इमाम साहब ने उसको भी अलहदा बिठा दिया और फिर तीसरी लड़की को कहा कि ये आखिरी नौजवान तुम्हारा गुनहगार है। इमाम साहब की अक्लमंदी को देखकर वो सब बड़े मुतासिर हुए। फिर इमाम मस्जिद ने उन तीनों का निकाह पढ़ा दिया और तीनों अपनी गलती की तलाफी करके हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। और जब 1 साल बाद तीनों के बच्चे पैदा हुए तो उनकी शक्लें भी अपने अपने बाप पर गए थे।